بسم الله الرحمن الرحيم ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ۔ یقیناً اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں کائنات کا رب تم کو یاد کروں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی میرے پیارے بھائیوں، اس سے بڑی خوش قسمتی اور خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے کہ ہمارا ذکر ساری کائنات کا رب کرے؟ اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے وہ ہمارا ذکر کرے۔ اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں کائنات کا رب تمہیں یاد کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، رب تعالی فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم۔ یہ میری طرف توجہ کریں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، سپیکر کا کوئی مسئلہ نہیں، نہ مجھے شوق ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں اگر میرا بندہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے
تو لا رہا میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث قدسی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ مجھے اپنے نفس میں یاد کرتا ہے، اپنے دل میں یاد کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں اس بندے کو اپنے نفس اور دل میں یاد کرتا ہوں۔ آگے سماعت فرمائیے، وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ، اگر میرا کوئی بندہ میرا ذکر کرتا ہے کسی جماعت میں، چند لوگوں میں بیٹھ کر، اللہ اعلان فرماتے ہیں میں اس بندے کا ذکر کرتا ہوں ایسی جماعت میں جو اس کی جماعت سے بہتر ہوگی۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑا عمل ہے۔ اس سے بڑھ کے شان کیا ہو سکتی ہے، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ اگر ہم اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ ہمارا ذکر کریں گے، اگر ہم اللہ کو یاد کریں گے، کائنات کا رب ہمیں یاد کرے گا۔ اسی حدیث میں ہے وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، میرے پیارے بھائیوں، چلتے پھرتے، گاڑی چلاتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، لیٹتے ہوئے، ہمیں اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنا چاہیے۔ یہ اتنا بڑا عمل ہے، اتنا بڑا عمل ہے کہ ہم سوچ نہیں سکتے۔ ذرا غور فرمائیں، فرمایا وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ اکبر۔ اللہ کے ذکر پہ صرف اگر یہ ایک ہی حدیث ہوتی تو اس کی فضیلت کے لیے کافی تھا۔ اللہ پاک اعلان فرماتے ہیں جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہے میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ کیا خیال ہے؟ جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ بسم اللہ، اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ جب تک میرا بندہ میرا ذکر کرتا رہے میں ساری کائنات کا خالق مالک اس وقت تک اس بندے کے ساتھ رہتا ہوں۔ مجھے میرے پیارے بھائیوں بتاؤ، جس کے ساتھ رب تعالیٰ ہو اس کو کسی پریشانی کی ٹینشن ہے؟ اس کو تو ٹینشن لینی نہیں چاہیے، اس کو تو پریشانی لینی نہیں چاہیے۔ اس کو سمجھنا چاہیے کہ جو ساری کائنات کا خالق مالک ہے رب تعالیٰ، وہ میرے ساتھ ہے، مجھے کسی سے کوئی ڈر اور خوف نہیں ہے۔ بتاؤ اس سے بڑا عمل کیا ہو سکتا ہے؟ سنن ابی داود اور ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ موضوع کیا چل رہا تھا؟ آپ کو آج سبق دینا ہے، سمجھانا ہے کہ گھر سے مسجد آنا ہے، مسجد سے گھر جانا ہے، گھر سے ملازمت کے لیے شہر جانا ہے، شہر سے واپس گھر آنا ہے۔ اپنی زبان سے گانے نہیں بولنے، عشقیہ قوالیاں نہیں گانی، بلکہ اپنی زبان کو اپنے رب کے ذکر سے تر رکھنا ہے۔ پھر دیکھیں آپ کی صحت میں، آپ کی عزت میں، آپ کے کاروبار میں، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کس طرح رحمتیں اور برکتیں نازل کرتا ہے۔ سنن ابی داود کی حدیث ہے،
انشاءاللہ مختصر ہی کریں گے، بچوں کو انعامات بھی دینے ہیں اور انتظامیہ والے بھی بیچارے ٹینشن میں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی شاندار اور کمال کی حدیث ہے، الا انبئکم بخیر اعمالکم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ذرا غور فرمانا، اگر آج آپ کو ذکر الہی کی فضیلت سمجھ آ گئی، اللہ کے فضل و کرم سے بغیر ارادے کے آپ کی زبان اللہ کا ذکر کرتی رہے گی، اور پھر ہی مزہ ہے، پھر ہی مزہ ہے کہ آدمی کو پتہ بھی نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں اور اس کی زبان پہ اللہ کا ذکر جاری ہو۔ حدیث میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو تمہارے سارے عملوں سے بہتر ہو، جو درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا ہو، جو تمہارے رب کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہو، جو اللہ کے راستے میں سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بھی بہتر ہو، جو میدان جہاد میں اللہ کے دشمنوں کو قتل کرنے سے اور ان کے ہاتھوں سے قتل ہونے سے بھی بہتر ہو، کیا ایسا عمل نہ بتاؤں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے۔ فرمایا ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، ذکر اللہ، اللہ کا ذکر، یہ ایسا عمل ہے تمہارے سارے عملوں سے بہتر ہے، تمہارے رب کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، درجات کی بلندی کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے، اللہ کے راستے میں سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے، میدان جہاد میں گردن کاٹنے کٹوانے سے بہتر ہے۔ کون سا عمل؟ ذکر اللہ، اللہ کا ذکر۔ اللہ نے سچ فرمایا، والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑا عمل ہے۔ سنن ابن ماجہ شریف میں حدیث ہے، بڑی کمال کی حدیث ہے، شاید آپ نے سنی نہ ہو یا سنی ہو تو بھول چکی ہو۔ فرمایا چار کلمے، چار کلمے، سبحان اللہ ایک، والحمدللہ دو، ولا الہ الا اللہ تین، واللہ اکبر چار۔ یہ یاد رکھنا، سبحان اللہ ایک، والحمدللہ دو۔ کاروبار کی ٹینشن ہے، ذہن کی ٹینشن ہے، گھر میں سکون نہیں، اولاد کی پریشانی ہے، بس 10-15 منٹ توجہ سے درس سنیں اور اس پر عمل کریں، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ آپ کی دنیا آخرت کی پریشانیاں تمام کی تمام دور فرما دیں گے۔ سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار کلمے، سبحان اللہ، میں اس لیے پڑھ رہا ہوں چلو میرا نام بھی لکھا جائے اور ایک لفظ پڑھنے سے جنت میں میرا بھی درخت لگ جائے۔ سبحان اللہ ایک، والحمدللہ دو، ولا الہ الا اللہ تین، واللہ اکبر چار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چار لفظ، توجہ فرمانا، عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں۔ یہ چار لفظ جو یہ بھائی سوچتے ہیں نا اللہ سے کیسے میرا تعلق قائم ہوگا، اللہ میرا کیسے بنے گا، میں اللہ کا کیسے بنوں گا، روحانیت کیسے حاصل ہوگی، رب کا ولی کیسے بنوں گا، اہل اللہ میں شامل کیسے ہوں گا، وہ توجہ فرمائیں۔ فرمایا یہ چار کلمات اللہ کے عرش کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، اور ان کی پتہ آواز کیسے ہوتی ہے؟ جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا جو ان چار کلمات کو پڑھتا ہے، یہ چار کلمات عرش کے اوپر رب کے ہاں اس کا نام لے کر ذکر کرتے ہیں۔ اور آگے سننا،
آگے سننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کون پسند کرتا ہے کہ ہر وقت عرش پہ اس کا نام لیا جائے؟ پھر کیا کرنا پڑے گا؟ یہ 4 کلمے پڑھے، جو تم میں سے یہ پسند کرتا ہے۔ بھائیو کتنا آسان طریقہ ہے، یہ بچے بھی یاد کریں، جوان بھی یاد کریں، بوڑھے بھی یاد کریں۔ جو تم میں سے پسند کرتا ہے کہ عرش کے اوپر اللہ کے پاس اس کا نام لیا جائے، وہ چلتے پھرتے، وضو ہے پھر بھی نہیں وضو پھر بھی، گاڑی چلاتے ہوئے، لیٹتے ہوئے یہ 4 کلمات شروع کر دے۔ کیا؟ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ واللہ اکبر، ایک ساتھ کلمہ اور ملا لے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ کنز من کنوز الجنہ۔ صحیح بخاری، فرمایا یہ الفاظ ذرا محبت سے حدیثیں سنیں اور پھر یقین کر کے ان کو پڑھیں، اللہ انشاءاللہ رحمت برکت نازل فرمائے گا۔ اصل پتہ کیا بات ہے، ہمیں قرآن و حدیث کی بات پہ یقین نہیں، ہمارا دل نہیں مانتا کہ نبی پاک نے ایسے فرمایا ایسے ہوگا۔ بھائی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، جو فرمایا وہ ہو کے رہے گا۔ ہمارے ماننے میں فرق ہو سکتا ہے، ہمارے پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے، ہماری کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، نبی پاک کی بات میں فرق ہے۔ اب حدیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کا خزانہ ہے۔ حدیث سمجھ آ گئی ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، عزت کے لیے، رزق میں برکت کے لیے یہ بہت زبردست وظیفہ ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ جنت کا خزانہ ہے۔ جب آپ نے پڑھنا ہے نا اس کو، لا حول ولا قوت الا باللہ کو، رب کو کہنا ہے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ جنت کا خزانہ ہے، اللہ ہم یقین کر کے پڑھنے لگے ہیں، اور اس پڑھنے کی برکت سے اللہ دنیا کے اندر بھی خزانہ چاہتے ہیں، آخرت کے اندر بھی خزانہ چاہتے ہیں، انشاءاللہ اللہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس طرح کی سوچ اللہ کے متعلق رکھو گے ویسا اللہ سلوک کرے گا۔ آنا عند ظن عبدی بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ اللہ اعلان فرماتے ہیں میں اپنے بندے کی سوچ کے ساتھ ہوں، جس طرح کا ایمان، جس طرح کا تصور، جس طرح کی سوچ میرا بندہ میرے متعلق رکھے گا ویسا سلوک کروں گا۔ ایک آدمی یہ وظیفے پڑھتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا یہ ایمان ہے، اس کا یہ تصور ہے اللہ اس کے ذریعے میرے گناہ بھی چھوڑ دے گا، مجھے معاف بھی کر دے گا، مجھے اپنا بھی بنا لے گا، دنیا بھی سوار دے گا، جنت میں بھی داخل کرے گا۔ اگر اس سوچ سے، اس ایمان سے بڑھتا ہے، میرا ایمان ہے، اللہ اس کے یہ سارے مقصد انشاءاللہ پورے فرمائیں گے۔ 2 حدیثیں اور سنیں اور بات ختم کریں۔ ذرا جو باتیں بتا رہا ہوں ان کو توجہ سے سنیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے پکی۔ جس آدمی کو رات کو جاگ آتی ہے، یار چھوٹا سا کام ہے، کہتے ہیں جی دعا نہیں قبول ہوتی، بھائی اپنی نظر میں حیا پیدا کرو، اپنا دل اور موبائل پاک کرو، عقیدہ توحید درست کرو اور اللہ کو اللہ مانو، انشاءاللہ جیسے نبی پاک نے فرمایا ویسے ہو کے رہے گا۔ کہو پیار سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ لو جی چھوٹا سا عمل ہے، جو بچے سکول پڑھتے ہیں، سبق نہیں آتا، چاہتے ہیں جی امتحان میں جو سوال آنے ہیں پہلے پتہ چل جائے، جن کا کاروبار نہیں چلتا، اولاد نافرمان ہے، گھر میں سکون نہیں، چین نہیں،
شرط یہ ہے آنکھوں میں حیا ہو، دل پاک ہو، اللہ کی پہچان ہو۔ اب سنیں، فرمایا جس کو رات کو جاگ آئے نا، بس وظیفہ کرنا ہے صرف 2 منٹ، 2 منٹ وظیفہ کر کے جو اللہ سے دعا کرے گا اللہ قبول کر لیں گے۔ بھائی اٹھ کر وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں، اٹھ کر وضو کر کے تہجد پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں۔ رات کو جاگ آئی، وہاں بیٹھے بیٹھے اس نے 2 دعائیں پڑھی۔ نمبر 1، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، جس کو سنی چوتھا کلمہ کہتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ اور ایک دعا پچھلی، بس ایک 2 لفظ آگے پیچھے کرنا ہے۔ پیچھے سبحان اللہ پہلے تھا نا، اور الحمدللہ بعد میں، یہاں الٹ کر لیں، الحمدللہ و سبحان اللہ، آگے وہی ہے، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ پھر سنیں، سوئے ہوئے ہیں، رات کو جاگ آئی، جاگ بیدار ہو گئے، اچانک بستر پہ لیٹے لیٹے پڑے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ الحمدللہ و سبحان اللہ و لا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ اللہ پاک نے فرمایا، کیونکہ ہمارے نبی رب کی وحی کے بغیر بولتے نہیں۔ سمجھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو رات کو جس کو جاگ آ جائے، بیدار ہو جائے، یہ 2 دعائیں پڑھ کے رب سے جو مانگے گا اللہ اس کو عطا فرما دیں گے۔ بھئی حدیث پکی ہے، نبی پاک کی بات پکی ہے، ہمارے ماننے میں فرق ہو سکتا ہے، پڑھنے میں فرق ہو سکتا ہے، کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، نیت میں فطور ہو سکتا ہے، نبی پاک کی بات میں فرق نہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث، صحیح بخاری کی حدیث، بس یہ آپ کو 2 وظیفے بتائے ہیں، جس کو سنی لوگ تیسرا اور چوتھا کلمہ کہتا ہے، کلمہ تو ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھے، کیا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء۔ یاد ہو گیا جی؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بھی سبق ہے، لہ الملک ولہ وہو علی کل شیء۔ لو سارے میرے بچے، میرے بھائی، میرے بزرگ فجر کی نماز کے بعد انشاءاللہ آج کے بعد 100 دفعہ پڑھیں گے نا؟ لو جی، جتنے کتاب و سنت کے وظیفے ہیں سب سے اونچا یہ ہے۔ کتاب و سنت میں جتنے ذکر آئے ہیں سب سے اونچا یہ ہے۔ ذرا اس کی فضیلت سننا، حوالہ میں نے کیا دیا، صحیح بخاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھے اللہ 100 نیکی عطا فرمائیں گے، 100 گناہ معاف فرمائیں گے، اور یہ 12 گھنٹے شام تک شیطان سے محفوظ رہے گا۔ نہ جادو چلے گا، نہ جن اس پر مسلط ہوگا، نہ نظر حسد چلے گی، پریشان کہ جادو ہو گیا، مجھے بھی ہو گیا، بھائی کو بھی ہو گیا، اماں کو بھی ہو گیا، بچوں کو بھی ہوگا، اسکار کرتے نہیں۔ ذرا یقین رکھ کے، ذرا یقین رکھ کے اس دعا کو صبح شام 100 دفعہ پڑھیں، پھر دیکھیں اللہ آپ کو شیطان اور جادو اور نظر حسد سے کیسے محفوظ رکھتا ہے۔ اب سنیں پھر، جو یہ صبح کے وقت کتنی دفعہ پڑھے؟ 100 دفعہ، 100 نیکییں، 100 گناہ معاف، شام تک شیطان سے، بولو شام تک شیطان سے۔ نمبر 4، 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب۔ اگر یہ دعا صبح کے وقت 100 مرتبہ پڑھے، کتنے غلام آزاد کرنے کا ثواب؟ 1 غلام کو آدمی آزاد کرے تو جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔ ان سمجھ آئیے، 1 غلام کو انسان آزاد کرے، 1 غلام کو، تو انسان پورے کا پورا جہنم سے آزاد ہو جاتا ہے۔
آپ نے فرمایا جو یہ 100 دفعہ پڑھے گا 10 غلام آزاد کرنے کا ثواب. آگے سننا، جس نے صبح کے وقت یہ دعا 100 دفعہ پڑھی نا، قیامت کے دن یہ سب سے اونچا ہوگا. دسو اور کی چاہیے جی؟ تن کو کھانو شاید لبے نہ لبے، تن بڑی بہترین شاید دیڑی ہے. جو یہ صبح کے وقت 100 دفعہ پڑھے، 100 دفعہ، قیامت کے دن سب سے اونچا ہوگا. اس سے اونچا وہی ہوگا جس نے یہ دعا اس سے زیادہ مرتبہ پڑھی ہوگی. تو بیان ہم کیا کر رہے تھے؟ والا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت اونچا عمل ہے. آخری حدیث، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس خیر، ای الناس خیر، سارے لوگوں میں سے بہتر کون سا ہے؟ تمام توحید پرستوں سے، نمازیوں سے سب سے افضل کون ہے؟ بہتر کون ہے؟ اعلیٰ کون ہے؟ رب کو پسندیدہ کون ہے؟ فرمایا توبا لمن طال عمرہ وحسن عملہ. فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو، عمل اچھے ہو. عمر لمبی ہو اور عمل اس کے سب سے بہتر کون ہے؟ جس کی عمر لمبی ہو، عمل اس کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عمل کون سا بہتر ہے؟ ذرا سننا آخری بات، کون سا عمل بہتر ہے؟ فرمایا ان تفارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ. آپ نے ارشاد فرمایا ادھر سے تیری روح پرواز ہو، ادھر تیری زبان پہ اللہ کا ذکر ہو. سب سے عمل کون سا بہتر ہے؟ ادھر سے تیری جان نکل رہی ہو اور ادھر تیری زبان پہ اللہ کا. یہ کب ہوگا؟ جب اپنے آپ کو ہم عادت ڈال لیں، چلتے پھرتے لیٹتے گاڑی چلاتے ہوئے ہر وقت کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیں، سبحان اللہ والحمدللہ بسم اللہ 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 والا ذکر اللہ اکبر. اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد بہت بڑا عمل ہے. اللہ ہمیں اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.